بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے ایریز، ٹورس، جیمنائی، کینسر پڑھ لیے تھے، تو اب ہم پڑھیں گے لیو، ورگو، لبرا اینڈ اسکارپیو۔ سب سے پہلے پلانٹری کنڈیشن دیکھیں۔ آج کی پلانٹری کنڈیشن اگلے ویک تک ہے: راہو ان ایریز، جوپیٹر ان جیمنائی ریٹروگریڈ، مارس ان لیو ریٹروگریڈ، کیتو ان لبرا، مون ان اسکارپیو، مرکری ان سیگیٹیریس، سن ان کیپریکارن، وینس ان ایکویریس اینڈ سیٹرن ان پائسس۔ تو ہم پڑھیں گے لیو۔ آپ کے اسینڈنٹ کا لارڈ اٹھ کر آپ کے چھٹے گھر میں گیا ہے اور جا کر ویک ہو گیا۔ تو یہ جو لیوز ہیں ان کے لیے یہ ویک پورے کا پورا ہی، خاص طور پر یہ جو 4-5 دن آنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے ڈپریشن سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ آپ کو ہیلتھ کی بہت خاص پرابلمز آئیں گی۔ آپ کی اپنی کی ہوئی ساری ایکٹیویٹیز، کوششیں، سروسز، ان سے آپ کو پرابلمز آئیں گی۔ ہاں، آپ کو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی دوسرا، کوئی آؤٹ سائڈر آپ کی ہیلپ کر دے، قرض دے دے، آپ کو کوئی سپورٹ کر دے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ سے تو فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی اپنی کی ہوئی کوششیں کامیاب ہوں گی تو بالکل نہیں ہوں گی۔ یہ بات یاد رہے کہ جب بھی لیو کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ لیو کے لیے جو چھٹا گھر ہے وہ بنتا ہے کیپریکارن کا، وچ از سیٹرن کا۔ سیٹرن اس کا دشمن ہے، اور جو لیو کا اور کیپریکارن کا جو آپس میں کمبینیشن ہے وہ ہمیشہ بہت بڑے بڑے پلینٹس ایک دوسرے کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ سن کی پوزیشن دیکھنی پڑتی ہے، سیٹرن کی پوزیشن دیکھنی پڑتی ہے، اور سیٹرن جو بھی ہے اس کی پوزیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ وہ تمام لیوز جو سیٹرن اچھا لے کر پیدا ہوئے ہیں، شاید ان کے لیے کہیں نہ کہیں بہتری ہو، لیکن سیٹرن پھر بھی ان کیپریکارن برا ہی ہے۔ اور خاص طور پر یہ دیکھیں کہ وہ تمام لوگ جو لیو ہیں لیکن پیدائش ہیں 89، 90، 91، 92 کی، ان کے سیٹ کی پوزیشن، راہو کی پوزیشن بہت بہتر نہیں تھی۔ ان کو کافی ساری پرابلمز آئیں گی اس خاص ٹائم پر۔ تو جیسے چل رہا ہے ان کو ویسے چلنے دیں، دوسروں سے مدد لیں، ٹریولنگ کریں، کام کریں، ایجوکیشن کے لیے آگے بڑھیں۔ جہاں جہاں پر کورسپونڈنس ہوگی وہ آپ کو لیے فائدہ مند ہوں گی، لیکن جہاں جہاں پر آپ کی اپنی انڈیویجول کوششیں کریں گے وہ نہیں ہوں گی۔ آپ کو والد کی ہیلتھ کا بہت خاص خیال رکھنا ہوگا۔ آپ کے والد کی ہیلتھ انکلوڈنگ آپ کی ہیلتھ بہت خراب ہو سکے گی۔ کوئی ایسا کام نہ کریے گا جو آپ یا انلیجٹمیٹ یا انلیگل کاموں کی طرف آپ کا ذہن جائے گا، ان کو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جب بھی آپ کرنے کی کوشش کریں گے آپ پھنس جائیں گے، اس میں آپ کی خلاف کیسز ہوں گے۔ جوپیٹر کی پوزیشن پہلے ہی بہت اچھی نہیں ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے، اور جوپیٹر اپنے گھر سے جو آپ کا لیو سن سے اس وقت چھٹے میں بیٹھا ہو تو آپ پر لیگل کیسز ہو سکتے ہیں۔ تو لیوز کو بہت خاص طور پر احتیاط کرنی ہے۔ جس طرح ٹائم گزر رہا ہے اسے گزارنا ہے ہر حال میں۔ جنوری 2025 جب تک 22 جنوری نہیں آ جاتی، لیوز کے لیے بہت زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اسی میں کافی ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کے ٹوٹل اگینسٹ جائیں اور آپ کو ایک نئی مصیبت میں ڈال دیں۔ بہتر یہی ہے لیوز کے لیے کہ آسپیکٹس بھی اچھے نہیں ہیں، کہ جہاں پر آپ ہیں وہاں پر جڑے رہیں، اور خاص طور پر جو 28، 29، 30، 31 دسمبر، 28، 29، 30، 31 دسمبر آپ کے لیے اچھی ڈیٹس نہیں ہیں۔ قدرے آپ کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہوگا دوسروں سے، جو 1 اور 2 جنوری سے ہوگا، تو آپ کو اس وقت دوسروں کو استعمال کرنا ہے۔ وہ تمام لوگ جو ورگو ہیں بائی سن سائن، یعنی 21 اگست سے لے کر 22 سپٹمبر تک پیدا ہوئے ہیں، یہ ورگو ہیں سن سائن۔ ورگو کا لارڈ اٹھ کر اپنے چوتھے گھر میں چلا گیا، جس کا لارڈ اٹھ کر وہاں سے 10 میں چلا گیا۔ تو آپ کو ہر حال میں ورگوز کو اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کرنی ہوگی۔ آپ اپنی والدہ کو، اپنی ماں کو، اپنے گھر کو، اپنے ایسٹس کو، اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوششیں کریں گے ہی، یا آپ کو آپ کی والدہ کی، گھر والوں کی بہت شدت سے ضرورت پڑ جائے گی، کیونکہ آپ جھکے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں سے اٹھ کر 10 میں آپ کے آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کو اس سیکٹر پر ایک ایسی ہیلپ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے جہاں پر آپ کی مصیبتیں کم ہونا شروع ہوں۔ تو اس کو سمپل الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ جو ورگوز ہوں گے should be dependent on the family and family will support them in different issues and their issues must be solved because of your elders. تو وہاں سے چیزیں جا کر بہتری کی طرف بڑھیں گی. اور یہ جو ویک ہے، مہینہ ہے، یہ آپ کی ذمہ داریوں کا مہینہ ہے. آپ پر ذمہ داریاں بہت ہوں گی. بچے آپ کو بہت تنگ کریں گے. بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ بچے بیمار ہو جائیں. بچے اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے اور ہی بڑی پرابلمس ہوں گی. ان پر بلائنڈ انویسٹمنٹس ہوں گی، بہت بے شمار خرچہ ہوگا. اور خاص طور پر آپ کو اپنے پہلے بیٹے کا بہت خاص خیال رکھنا کہ اس کے بیمار ہونے کے بہت سارے چانسز ہوں گے جو آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کو اپنے پیرنٹس کی ضرورت اس خاص ویک میں پڑ سکتی ہے جو آپ کے لیے سیویئر کا رول پلے کر سکیں گے. تو ورگوز کے لیے تو کوئی بہت ہی زیادہ خبریں اچھی نہیں ہیں. رسپانسبلٹی سے بھرا ہوا ٹائم ہے، اس کو ہر حال میں گزارنا ہوگا، یہ مجبوری ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، دیکھیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اچھی اور بری جو ہے نا قسمت، اس کا خالق میں ہے. اور کہا جاتا ہے کہ وہ تمہیں ضرور فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کرے گا. تو یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ آزمائش ہیں آپ پر. اور دنیا میں 4 سائن ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں بہت شدید ذمہ داریاں نبھانے کے لیے یا آزمائشیں نبھانے کے لیے آئے ہیں. اور وہ ہیں جیمنائی، ورگوز، سیگیٹیریس اینڈ پائسس. ان کے لیے اور کچھ خواتین ایسی ہیں، کچھ ساری نہیں، جو باعث سانسن لیو ہیں، انہیں بھی کافی ساری ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں. یہ مجبوری ہے زندگی میں. تو اسی لیے جو تکلیفیں آتی ہیں انہیں اللہ کا حکم مان کر سہنا ضروری ہے. لبرا، وہ تمام لوگ جو 22 سپٹمبر سے لے کر 22 اکتوبر تک پیدا ہوئے ہیں وہ لبرا ہیں. لبرا کا لارڈ وینس وہاں سے اٹھ کر آپ کے 5ویں گھر میں گیا ہوا. تو آپ کو یہ اس جو بھی لبرنس ہیں ایسے اس خاص ویک میں ہر حال میں یہ لگے گا کہ انہیں دوسروں سے ہر حال میں سپورٹ ملے گی. اور خاص طور پر 2 تاریخ کے بعد انہیں بہت سپورٹ ملنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت مون کی پوزیشن تھوڑی سی فیوریبل ہو جائے گی. اور اس سے پہلے جو 27، 28، 29، 31 دسمبر تک کرٹیکل سچویشن رہیں گی. یہ کوئی ایسی ٹائم نہیں ہے جہاں پر آپ کو کسی بھی طریقے سے کوئی ایڈوانٹیج ہو. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ آپ کے 5ویں اور 7ویں کا لارڈ آپ کے ایک 5ویں بیٹھا ہوا ہے، 11ویں میں بیٹھا ہوا. تو یہ جو ویک ہے، یہ جو منتھ ہے اس میں ہر حال میں آپ کو دوسروں پر انحصار کرنا ہوگا. دوسروں کی طرف آپ ہر حال میں دیکھیں گے ہی، کہیں نہ کہیں سے کوئی بہتری آ جائے، کہیں نہ کہیں سے کوئی سپورٹ مل جائے. اور وہ سپورٹ آپ کو قدرے مل جائے گی. لیکن آپ کے جو 11th کا لارڈ وہ آ کر آپ کے 4th میں آ کر افلیکٹڈ ہو گیا. تو جو آپ کی ہوپس ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی. مطلب یہ ہے سمپل الفاظ میں کہ آپ کو دوسرے لوگ آسرا بہت دلوائیں گے، لیکن جب بھی کام کرنے کا وقت ہوگا، فائنل رزلٹ کا وقت ہوگا، تو وہ رزلٹ جنریٹ نہیں کریں گے. جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تو اگر آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ کو لگے گا کہ مجھے دھکا کس نے دیا، میرے ساتھ تو ہے ہی نہیں، میں تو سب سے آگے آ گیا ہوں اور وہ باقی سارے پیچھے ہو گئے. سو اس لیے لبرنس کو کیا چاہیے؟ لبرنس کو یہ بات پورے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ وہ دوسروں پر انحصار ضرور کریں، لیکن اتنا انحصار نہ کریں کہ ساری کی ساری چیزیں اپنی برباد کر لیں. آپ کے 4تھے میں سن افلکٹڈ ہے، جس کا لارڈ 6 میں بیٹھا ہو، تو آپ کو والدہ، فیملی لائف، ایسٹس، ان کی ہیلتھ، ان کی کورسپونڈنس سے ان کی کسی غلط چیز کھانے کی وجہ سے پرابلمس آ سکتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو گھر کے اور بھی دکھ پڑ سکتے ہیں. 7th کا لارڈ بھی آپ کا افلیکٹڈ ہے، جو آپ کے پارٹنرز ہیں، جن سے آپ توقع کرتے ہیں، سیکشل پارٹنر ہیں، بزنس پارٹنر ہیں، کسی بھی قسم کی یونین ہے آپ اور ان کے درمیان، کلیبریشنس ہیں، وہ سب کے سب آپ کو ڈیفیٹ کریں گے اور سب کے سب آپ کو ڈیسیو کریں گے. آپ اس میں جا کر الجھ جائیں گے کہ میں نے ان کا اتنا ٹرسٹ ان پر کیوں کیا اور میں نے ایسا سہارا کیوں لیا. اس لیے لبرنس کے لیے 21 جنوری تک اور خاص طور پر 19 جنوری تک کے حالات بہت ہی شدید کشیدہ ہیں.
انہیں کسی طریقے سے کسی بھی قسم کی کوئی فیور بالکل نہیں ملنے والی ہے. سو چپکے سے جو کام کر رہے ہیں، جس پر ٹکے ہوئے ہیں، اسی پر ہی ٹکے رہیں. صرف سروسز سے کریں، لیجیٹیمیٹ لیگل کیسز سے بچیں. آپ پر لیگل کیسز کی یلغار ہو سکتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ مرکری ان سیگیٹیریس، جس کا لارڈ جوپیٹر ان جیمنائی اسکوئرڈ بائی سیٹن، اور سیٹن آپ کا چھٹا گھر ہے. تو یہ جو 21 جنوری تک کا ٹائم ہے، اس میں ایسے معاملات جن میں آپ لیگلی لیجیٹیمیٹ لیگل کیسز میں الجھ کر اپنے اوپر کو سزائیں کروا لیں، اس سے بچیں. تو لیبرنس کو یہ بات واضح طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ کسی طور پر بھی قطعی طور پر لیگل آسپیکٹ کو میں الجھنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کوئی بھی لیگل آسپیکٹ کھولتے ہیں اپنے لیے تو آپ کے لیے بہت شدید پرابلمس آ جائیں گی، اور پرابلم بڑھیں گی، کم نہیں ہوگی. وہ تمام لوگ جو بائی سن سائن اسکارپیو ہیں، اسکارپیو جو ہوتا ہے 22 اکتوبر سے لے کر 22 نومبر تک کے درمیان عورتیں مرد جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں، یہ سب کے سب اسکارپیو، جس کا لارڈ مارس اگین مارس آپ کے 10th میں بیٹھا ہوا ہے، جس کا لارڈ سن اگر آپ کے تیسرے گھر میں افلکٹڈ ہے. تو یہ بات یاد ہے کہ آپ کے والد کاروبار کی ایک خاص ڈیزائر آپ کو کہیں نہ کہیں کمیونیکیشن، وربل ایکسپریشن، کنسلٹنسی، کاؤنسلنگ، لیگل افیئرس میٹرز، ای میلز میں یا کورسپونڈنس میں ایسا الجھا سکتی ہے کہ آپ اس میں آ کر اپنا بیڑا گھر کر لیں. تو کوشش آپ نے صرف یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو اس بات کا پوری توجہ دیں کہ آپ لیں اپنے آپ کو عہدہ، رتبہ، مرتبہ بڑھانے کے لیے، پیسے بڑھانے کے لیے، زمین جائیداد خریدنے کے لیے کوئی ایسی انلیگل ایکٹیویٹی نہیں کر لینی ہے جس کی وجہ سے آپ پھنسیں، اور بہت سارے چانسز ہیں کہ آپ ایسی کوئی حرکت کر کے پھنسیں گے. جب بھی آپ کے تیسرے، 5ویں، 9ویں، 11ویں کا لارڈ جوپیٹر بنے اور افلکٹڈ ہو جائے تو آپ کو کورسپونڈنس میں ہر اعتبار سے لیگل کیسز میں سے گزرنا پڑتا ہی ہے. تو اس وقت آپ کا جو لارڈ ہے وہ افلکٹڈ ہے اور آپ کے 8ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کو کوئی ایسی خبریں جو آپ کو لیگل کیسز کی طرف لے کر جائیں بہت جلدی سے آ سکیں گی. ان سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. اور آپ کے لیے جو ڈیز ٹھیک نہیں ہیں وہ 28، 27، 28، 29، 30، 31، 31، 27، 28، 29، 30، 31 دسمبر 2024 تک یہ ڈیٹس آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہیں. قطعی طور پر اسکارپینز کسی بھی قسم کا کوئی پنگا نہ لیں، کسی معاملے کو نیا طور پر چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کسی بھی ایک چیز کو چھیڑتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایشوز کریٹ کرے گی جو آپ کے لیے بہت پریشانیاں ہوں گی. تو ایک بات میں یہاں پر اور بھی آپ کو کہتا چلوں کہ آپ کے لیے جنوری کی 22 تاریخ تک لیگل کیسز چلنے کے بہت ہی سارے آپشنز ہوں گے. آپ کو ایسی غلطیاں کر بیٹھیں گے کہ آپ کو لیگل کیسز میں الجھنا پڑے گا. آپ کو ان سب چیزوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارنی ہے، تب جا کر آپ بہتر ہوں گے، پھر جا کر چیزیں آپ کے فیور میں ہو جائیں گی. سو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں ہم آپ آگے کیا پڑھیں گے. شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.